نور عین ہے پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا، پروردگار عالم۔ یوسف کو تو نے مالا دی قید سے رہائی، یعقوب کو دوبارہ شکل پسر دکھائی، بہتی ہوئی ندی میں موسیٰ کی راہ بنائی، تو نے صلیب پر بھی عیسیٰ کی جان بچائی، مولا تیرے کرم کا کوئی نہیں کنارہ، مولا تیرے کرم کا کوئی نہیں کنارہ، پروردگار عالم۔ نوح کا سفینہ تو نے طوفان سے بچایا، دنیا میں تو ہمیشہ بندوں کے کام آیا، مانگی خلیل نے جب تجھ سے دعا خدایا، آتش کو تو نے فوراً ایک گلستان بنایا، ہر التجا نے تیری رحمت کو ہے پکارا، ہر التجا نے تیری رحمت کو ہے پکارا، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، پروردگار عالم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ تمام کائنات بے شک اسی رب کائنات کی تخلیق کردہ ہے اور ہم نے اسی کے نام سے ابتدا کی ہے۔ تمام اہل ایمان کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں ماہ محرم الحرام کے سلسلے کی یہ ٹرانسمیشن سیدہ کے لال، اور اس میں پروگرام پیش کیا جا رہا ہے بالخصوص خواتین کے لیے پیام کربلا۔ اور جناب جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک ایسا ماہ مبارک ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی، ان ہستیوں کی کہ جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی عطا فرمائی ہے۔ اور یہ واقعہ کربلا ناظرین محترم، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ایک جزوی واقعہ نہیں ہے یہ، بلکہ یہ پوری کائنات کو ایک ایسا سبق دے گیا ہے جو رہتی دنیا تک تا قیامت یاد رہے گا۔ ماہ محرم الحرام میں ہم ذکر کریں گے ان مقدس ہستیوں کا کہ اللہ رب العزت نے جنہیں مقدس اور عظیم بنایا۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تارا گھرانہ شہید ہو گیا، اور آپ دیکھیں یہ شہادت کیسی شہادت ہے کہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں تم سے اہل بیت کی محبت کا طلبگار ہوں، تو اہل بیت کی محبت کا ذکر کیا جائے گا آج کی اس بزم میں، انہی عظیم ہستیوں کا ذکر کیا جائے گا آج کی اس بزم میں جو اہل بیت اطہار کی شکل میں ہمارے لیے محبت
محبت کا عقیدت کا پہلو ہمارے دل میں موجود ہے جن کے لیے، اور بقول شاعر جناب کے بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ جناب آج کی اس بزم میں ہم اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کریں گے، اور قابل احترام واجب الاحترام مہمان شخصیات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کی بزم کی ابتدا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جناب میں اگر اپنے سیدھے ہاتھ پر جو مہمان شخصیت ہیں ان کا تعارف آپ سے کراؤں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سعدیہ سعید صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بہت ہی پیارے انداز سے حمد باری تعالیٰ سے آغاز ہوا۔ وطن عزیز پاکستان کی ممتاز ثنا خواں ہیں، ہمارے ساتھ سحر اعظم موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پیام کربلا میں۔ آپ آغاز کر لیتے ہیں، مولود کعبہ کا ذکر کریں گے سب سے پہلے۔ ہم مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ذکر سے آغاز کرتے ہیں۔ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان، آپ کی عظمت، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب کیا ارشاد فرمائیں گی؟ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویطعمون الطعام علی حبہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، بے شک لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ بے شک علوم و معارف کا منبع، رشد و ہدایت کا مصدر، شہنشاہ ولایت، شہنشاہ شجاعت، مولا کائنات علی حیدر قرار، ابو الحسن ابو تراب، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں دنیا و آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا۔ آپ کی شان مبارکہ کیا بیان کی جائے کہ بے شک وہ ہستی جو پنج تن پاک کے جھرمٹ میں ہے، جن کی شان مبارکہ کئی آیات میں بیان کی گئی۔ انہوں نے کھانا کھلایا تو اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ وہ اللہ سے اس قدر محبت کرتا ہے۔ وہ گھرانہ جس میں سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ ہیں، سید کائنات ہیں، حسنین کریمین ہیں۔ اسی طرح انہیں شہنشاہ ولایت کہتے ہیں کہ حضور نے ان کا دست مبارک پکڑا سب صحابہ میں اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو وہ مولا کائنات ہیں، ہر مومن کے وہ ولی ہیں۔ آپ نے اسلام قبول کیا جب آپ بچپن کی حالت میں تھے۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے السابقون الاولون میں شامل، نماز کی ادائیگی میں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ کھڑے ہونے والے بچپن سے ہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب مکہ والوں نے زمین تنگ کی ہوئی تھی، اس وقت آپ بچے ہونے کے باوجود شیروں کی طرح کھڑے ہوتے اور ہر ایک کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ آپ شہنشاہ شجاعت بھی ہیں، آپ حیدر کرار ہیں، آپ اسد اللہ اور اسد الرسول ہیں۔ آپ کی شجاعت و بہادری کے کارنامے ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ تمام غزوات میں آپ شریک ہوئے۔ غزوہ بدر میں آپ نے 21 کافروں کو جہنم واصل کیا۔ غزوہ احد میں آپ نے مشرکوں کے علم بردار طلحہ پر وار کیا، جسے نبی کریم علیہ السلام مسکرا پڑے، آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ غزوہ خندق میں عمر بن عبدود کو فاتح خیبر ہم کہتے ہیں کیونکہ خیبر کا قلعہ آپ نے فتح کیا۔ تو ہر میدان میں آپ نے شجاعت کا اپنا جوہر دکھایا۔ آپ کی تلوار الذوالفقار بہت مشہور ہے کہ جب وار کرتی تو دشمنوں کے چھکے چھوٹ جاتے۔ آپ شہنشاہ ولایت ہیں، آپ شہنشاہ روحانیت ہیں، آپ علم و معرفت کا منبع ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو کون سی آیت کب اتری، کہاں اتری، کس کے بارے میں اتری۔ آپ جب تفسیر پر بیان کرنے لگتے تو رات گزر جاتی اور ایک آیت مبارکہ کی تفسیر بھی مکمل نہ ہو پاتی۔ آپ اکثر قبرستان تشریف لے جایا کرتے اور قبرستان والوں سے مخاطب ہو کر کہتے کہ مجھے تمہاری ہم نشینی اچھی لگتی ہے، تم کسی کی بدگوئی نہیں کرتے ہو اور تمہارے پاس آ کر آخرت کی یاد آتی ہے۔ آپ مولود کعبہ ہیں، مسجد میں آپ پر وار کیا گیا جس سے آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کی شان مبارکہ احادیث میں بیان ہوئی، صحابہ بیان کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، اور آپ آخر تک آپ عدل و انصاف کا پیکر رہے۔ آپ نے زہد و ورع تقوی میں
کمال درجے پر آپ کی عادات کریمانہ تھیں. آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, جسم مبارک نرم پڑ جاتا, وہ تیر جو بدن کی سختی کی وجہ سے نہ نکل پاتا, آپ حالت نماز میں ہوتے تو بدن اتنا نرم پڑ جاتا, تیر نکالنا آسان ہو جاتا. اللہ اکبر, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. آپا مولا کائنات کا ذکر ہوا, اب ذکر کر لیتے ہیں سیدہ کائنات کا, کہ جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں. میں چاہوں گی جگر گوشہ رسول ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا, آپ کی شان, آپ کے مناقب کیا بیان فرمائیں گی سعدیہ؟ بہت شکریہ, آپا نے بہت خوبصورت انداز سے ابتدا کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رونق بیت شیر خدا فاطمہ, مادر فاتح کربلا فاطمہ, جسم کا ٹکڑا جن کو نبی نے کہا, ہیں وہ سب سے الگ اور جدا فاطمہ. بے شک. حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے سے پہلے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیدہ کائنات کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر کے, جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اور سیدہ کائنات وہ سیدہ کائنات کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ تشریف لاتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر کھڑے ہو جاتے, آپ کے ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بیٹھاتے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جب تشریف لاتی کہ لگتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چل کر آ رہے ہیں. آپ کا چلنے کا انداز بالکل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا تھا. خطیب بغدادی نے بہت خوبصورت بات لکھی کہ آپ کا جو نام زہرا ہے, اس زہرا نام کی ایک حکمت یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنا زہد و تقوی اور خشیت الہی تھی کہ جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں, ایسے آپ آسمان والوں کے لیے آسمان پہ چمکا کرتی تھیں. وہ آپ کی شان بیان کی خطیب بغدادی نے. اور اگر ہم پھر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ایسی شاندار خاتون کہ ہر عورت کی اگر ہم دیکھیں تو فضیلت, اگر ہم خصوصیت دیکھیں تو 4 خصوصیات ہیں, یا تو ماں, بیوی, بہن, بیٹی, یہ 4 خصوصیات ہیں. بے شک, آپ اس خصوصیات کا بیان فرما رہی تھی. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامتی ہو ان تمام سماعتوں پر کہ جو اس ذکر خیر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب پیام کربلا آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام, اور جس میں ذکر کیا جا رہا ہے اہل بیت اطہار کا. اور ہم جس طرح سے واقع کربلا کی یاد میں اس پروگرام کو یقینی طور پر پیش کر رہے ہیں. ممتاز و معروف ہمارے ساتھ اسکالر بھی موجود ہیں, سعدیہ ہمارے ساتھ موجود ہے. سعدیہ آپ کلام فرما رہی تھیں, وہیں سے آغاز کیجیے گا جہاں سے رابطے کو منقطع کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بتا رہی تھی کہ اگر دیکھا جائے تو عمومی طور پر عورت کی 4 خصوصیات ہیں, ماں, بیوی, بہن, بیٹی. اگر ہم دیکھیں تو ماں ہے تو قدم تلے جنت ہے, بیٹی ہے تو رحمت ہے, اور بیوی ہے تو شوہر کے آدھے ایمان کی محافظ ہے. سیدہ کائنات کی ہم شان دیکھیں کہ سیدہ کائنات کی وہ شان کہ اللہ رب العزت نے اتنی بلندیوں سے نوازا, اور پھر جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور آپ کی اگر تربیت کا عالم اور آپ کے زہد و تقوی کا, آپ کی خشیت الہی کا عالم دیکھا جائے, آپ کی عبادت و ریاضت اتنی کہ آپ خود فرماتی ہیں کہ رب تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ فاطمہ کا ایک سجدہ نہیں ہوتا. اور پھر آپ اگر دیکھیں تو آپ کی تربیت کا عالم اتنا خوبصورت ہے کہ آپ چکی بھی خود پیستی ہیں, جھولا بھی امام علی مقام کو خود دیتی ہیں, زبان سے قرآن پاک کی تلاوت بھی خود کرتی ہیں. مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ آپ تھک جائیں گی تو آپ رونے لگتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ یہ میرا وہ شہزادہ ہے کہ جن کی شہادت کے ولادت کے ساتھ ہی شہادت کی خبر آ گئی تھی, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ کل جب شمر لعین کا خنجر ان کے گلے پہ لگے تو اس وقت ان کی زبان سے قرآن پاک کی تلاوت جاری ہو. اور شمر لعین کا خنجر لگا تو شمر لعین کہتا ہے خدا کی قسم ان کے لب حرکت کر رہے تھے, کان لگا کر سنا تو قرآن پاک کی تلاوت کی صدا آ رہی تھی. تو اگر آج کی خواتین سیدہ کائنات کے اسوے سے سبق حاصل کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ہر کام اپنے ہاتھ سے کیا. سیدہ کائنات تھیں آپ, لیکن ہر کام خود کر کے بتایا کہ عورت کو کس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے, اسے رب کے آگے کیسے جھکنا چاہیے. آج بھی اگر وہ کردار واپس آ جائیں تو ہم حسینی کردار کے بچے آج بھی اس جہاں میں پیدا کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سعدیہ جس طرح سے آپ ذکر فرما رہی تھی شہزادی کونین
گا. میں چاہوں گی ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، آپ یہ ارشاد فرما دیجئے. اب ہم بیان کو مزید آگے بڑھائیں گے اور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو برادر اکبر ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی فضیلتوں کا بیان کیسے فرمائیں گے ابا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید الاصفیاء امام حسن علیہ السلام، جن کے نانا سید الانبیاء ہیں، جن کے والد سید الاولیاء ہیں، جن کی والدہ سیدۃ النساء ہیں اور جن کے بھائی سید الشہداء ہیں. امام حسن علیہ السلام نے آنکھ کھولی، نبی کریم علیہ السلام کی آغوش مبارک میں تربیت پائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سواری کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کو اپنی غذا بنایا. تو گویا تربیت ہی براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی ہو رہی ہے. اس لیے آپ کو ابن رسول بھی کہا جاتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو نبی کریم علیہ السلام کے بیٹوں میں امام حسن اور حسین شامل ہوئے. اسی طرح آپ کا جب نام مبارک رکھنے کی باری آئی تو سیدنا مولا علی نے آپ کا نام حرب رکھا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ حسن ہے. اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حسن اور حسین آج تک کسی نے نام نہیں رکھے تھے، یہ جنت سے نام بھی اتارے گئے، گویا انہیں پردوں میں رکھا گیا تھا. اور یہ نبی کریم علیہ السلام کے بیٹوں کے لیے، نواسوں کے لیے آئے. آپ انہیں اپنے گلشن کے پھول فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور غور کریں تو پھول میں جمال اور کمال اپنا نہیں ہوتا، بلکہ پیچھے اس مصدر کا ہوتا ہے، اس بنیاد کا ہوتا ہے. تو آپ کے اخلاق میں، آپ کی سیرت میں، آپ کے کردار میں نبی کریم علیہ السلام کا رنگ نظر آتا. اخلاق و کردار اور سیرت کے علاوہ ظاہراً بھی دیکھتے تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسن اور حسین علیہ السلام دونوں ہی شبیہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عکس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تصویر مصطفیٰ نظر آتے ہیں. ایک سر سے لے کر سینے تک اور ایک پورے وجود سے مشابہت رکھتے ہیں، اور شبیہ رسول بھی آپ کا لقب ایک شمار ہوتا. امام حسن علیہ السلام شہنشاہ صلح و امن بھی ہے، کیونکہ آپ نے مسلمانوں کے گروہوں کو بچایا تفرقے سے اور ان کو ملانے کی، ان کے اتفاق اور اتحاد کی کوشش بھی کی. امام حسن علیہ السلام ایک سخی گھرانے سے تعلق رکھنے والے. ایک مرتبہ ایک اعرابی آتا ہے اور آپ کو گستاخیاں کرتا ہے بار بار، اور اس کے بعد پھر آپ سے سوال بھی کرتا ہے، تو آپ اسے دل کھول کر عطا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شرمندہ ہو کر رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے اشہد انک ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں. یعنی اتنا حلم، اتنی بردباری، اس کی گستاخیوں کے باوجود آپ نے اس قدر اس کے ساتھ تحمل سے کام لیا. 25 حج آپ نے پیدل کیے، اور آپ کے پاس جو کوئی آتا بیٹھتا آپ کے دسترخوان سے فائدہ اٹھاتا. آج بھی آپ نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہوگا دسترخوان امام حسن علیہ السلام کے نام سے. وجہ یہ ہے کہ مدینہ پاک میں دونوں شہزادوں کی ایک اپنی اپنی کیفیات ہوا کرتی تھی. تو امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان بہت وسیع ہوتا تھا، تو لوگ دور دور سے آتے تھے اور اس دسترخوان سے کھانا کھایا کرتے تھے. تو امام حسن علیہ السلام کی سخاوت، آپ کی بہادری، آپ کی حوصلہ مندی، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے بیٹے عطا کیے جن سے سیرت مصطفیٰ کی تکمیل ہوتی ہے، جن کے رنگوں سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا تھا. تو شہادت سری امام حسن علیہ السلام کے ذریعے پوری ہوئی، اور شہادت جلی اور وہ جو ایک فقہی شہادت ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے اس سیرت کے باب کو تکمیل کیا دونوں شہزادوں نے. اسی لیے آپ کو ابن رسول اور جزو رسول کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اسی قربانیوں کے تسلسل چلے آ رہے ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یقینی طور پر لفظوں کے جو کوزے میں ہم اس سمندر کو قطعی طور پر بند نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ ایسا کلام ہے، ایسا ذکر ہے کہ جو تا قیامت جاری رہے گا. بقول شاعر جناب کے میزان اعتماد الہی ہے کربلا،
میزان اعتماد الہی ہے کربلا، انسان کے شرف کی گواہی ہے کربلا، انسان کے شرف کی گواہی ہے کربلا۔ ہمارے ساتھ سحر اعظم موجود ہیں جناب، ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ سحر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعتیہ کلام شامل کرتے ہیں، بسم اللہ کیجیے گا۔ کرم ان کی وراثت ہے، عطائے کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، عطائے کی وراثت ہے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، وفائے کی وراثت ہے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، وفائے کی وراثت ہے، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، گواہ قدسی ہے اے لوگو، حیائے کی وراثت ہے، گواہ قدسی ہے اے لوگو، حیائے کی وراثت ہے، نبی کے ہیں گھر والے، وفائے کی وراثت ہے، یہ راتی سویرائے کا نوکر ہے، سویرائے کا نوکر ہے، یہ جب چاہے اثر کر دے، ضیائے کی وراثت ہے، یہ جب چاہے اثر کر دی، ضیائے کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، عطائے کی وراثت ہے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، وفائے کی وراثت ہے، کنور عین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی ہو ان سماعتوں پر کہ جو آج اس ذکر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروگرام پیام کربلا میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب ٹرانسمیشن ماہ محرم الحرام کی آپ دیکھ رہے ہیں، سیدہ کے لال، اور بے شک امام عالی مقام کی جو شہادت ہے، جو قربانی ہے، وہ ایک استعارہ ہے وفا کا، صبر کا، محبت کا،
کا، اچھائی کا، بھلائی کا، اور بالخصوص میں یہ کہنا چاہوں گی کہ امام امانت تھے اور امانت لوٹائی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان شخصیات موجود ہیں جناب، اور اب ذکر کر لیتے ہیں جس طرح سے ہم نے ذکر کیا مولائے کائنات کا، سیدہ کائنات کا، امام عالی مقام کا ذکر ہوا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا۔ سعدیہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہمشیرہ ہیں سیدہ زینب، ان کی کیا شان ہے، ان کی کیا مناقب بیان کریں گی آپ؟ ان کی شان و عظمت کا کیسے بیان فرمائیں گی؟ ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں، پھر بھی کیا فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب نبی کا ناز امامت کی آبرو، جن کے شرف کی دھوم ہے عالم میں چار سو، شرم و حیا کی جھیل شرافت کی آبجو، جبریل جن کا نام نہ لیتے ہوں بے وضو، وہ جن کا ذکر سن کے فضا عطر بیض ہے، تعظیم دیکھنا کہ قلم سجدہ ریز ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں سلام، اور پھر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدہ زینب کے بھی اسوہ پر اور آپ کی پردہ داری پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، آپ کردار ہیں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا۔ آپ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کی پیدائش کہیں 6 اور کہیں 5 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش کے وقت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا نے آپ کے ایک کان میں اذان اور ایک میں اقامت کہی، اور آپ کو سینے سے لگا کے ٹہل رہے تھے، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا گھر بقائے نور بنا ہوا ہے اور آسمان سے فرشتے مبارکباد کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو آپ نے اپنی نواسی کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنے رخسار مبارک کو آپ کے رخسار مبارک سے لگا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیدہ ہو گئے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پر آنے والے مصائب کون کون سے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا نام زینب ہے، رب نے ان کا نام زینب رکھا ہے، اور آپ کا نام زینب یعنی اگر ہم عربی لغت میں دیکھیں تو زین کہتے ہیں زینت کو، اور اب کہتے ہیں باپ کو، یعنی باپ کی زینت قرار پائیں آپ۔ اور اگر آپ کو دیکھا جائے تو آپ جمال و کردار میں، جمال و حسن و جمال اور جلال میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی، عادات و اطوار میں اپنی والدہ سیدہ کائنات جیسی، فصاحت و بلاغت میں مولا کائنات جیسی، صبر و قناعت میں امام حسن جیسی، اور دشمن کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہونا اور کلمہ حق بلند کرنے میں حضرت امام علی مقام کی تصویر تھی۔ اور آپ کی شان وہ شان کہ آپ کا نکاح جب آپ سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کا نکاح کے پیغام آتے تھے، لیکن مولا علی مشکل کشا نے آپ کا نکاح اپنے بڑے بھائی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر سے کیا، اور حضرت عبداللہ بن جعفر وہ ہیں کہ آپ کے والد کے وصال کے بعد آپ کی براہ راست تربیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور آپ کا نکاح دور فاروقی میں مسجد نبوی میں ہوا، اور اس نکاح کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ لوگوں کو مبارکبادیوں پیش کی کہ اس روئے زمین پر آج یہ ہونے والا نکاح یعنی مولا کائنات کی لخت جگر اور حضرت جعفر کے لخت جگر حضرت عبداللہ میں جو حضرت عبداللہ اور حضرت زینب کا جو نکاح ہوا ہے، اس وقت مسلمانوں میں سب سے افضل جوڑا آپ کا ہے۔ آپ نے مبارکباد پیش کی، اور سیدہ کائنات کا کردار اتنا شاندار کہ آپ ہر مقام پر اپنے بھائیوں کے ساتھ رہیں، اور اتنا چاہتی تھی کہ اگر دیکھتی نہیں تھی تو آپ کا دن نہیں گزرتا تھا۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہر سفر میں مولا امام حسین کے ساتھ آپ رہیں، یعنی مدینے سے چلے مکہ، مکے سے چلے کربلا، تو آپ ہر سفر میں اپنے بھائی کے ساتھ رہیں۔ اور پھر کربلا سے آگے تک کا ہم سفر دیکھیں تو آپ کا وہ سفر کہ آپ جب وہاں سے کوفہ چلیں تو کوفے میں پہنچ کر وہ تاریخ ساز خطبہ آپ نے دیا، یزید کے دربار میں دیا کہ لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا، لوگ حیران تھے اور کہتے تھے کہ لگتا ہے لہجے میں مولا علی بول رہے ہیں کہ مولا علی آج آ گئے ہیں۔ اور امام زین العابدین بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی پھپھی جان کو دیکھا کہ مدینے سے مکے کا سفر، مکے سے کربلا کا سفر، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے واپس مدینے تک کے سفر میں ایک بھی آپ کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ تو جب کردار اتنا شاندار ہوگا اور ہم ماننے والے جب محبت کا اقرار کریں اور اپنے فرائض بھی مکمل نہ کریں، وہ ہستیاں کہ جنہوں نے تہجد نہ چھوڑی اور ہم ان کے محبت کا تقاضا کریں اور فرائض بھی ادا نہ کریں، تو ہم مسلمان کس بات کے؟ ہمیں بی بی سیدہ کائنات اور بی بی سیدہ زینب کا اگر اسوہ اپنانا ہے تو پھر ان ساری چیزوں کو اپنانا ہے کہ وہ رب کے آگے جھکنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہے، اور آپ کا کردار اتنا شاندار رہا، ہر مقام پر رہا۔ بس آخر میں یہ کہنا چاہوں گی
کہ قسم خدا کی بہت لاجواب ہیں زینب، بے شک، علی کی گود بے میں شک۔ مثل گلاب ہیں زینب، سبحان اللہ۔ یزید کاپ اٹھا سن کے آپ کی تقریر، ہر ایک یزید پہ قہر و عتاب ہیں زینب۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ سبحان یعنی ان بابرکت ہستیاں جن کا آج ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پورا ہی گھرانہ ہے ایک کردار سازی کرتا ہے، اور ہمیں اپنی اپنی جگہ یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے کردار میں کس نہج پر کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیام کربلا میں، کیا پیام دیجیے گا؟ شکریہ زینب۔ دیکھیے میں خصوصی طور پر بتانا چاہوں گی کہ صحابہ میں اور اہل بیت میں بہت محبت تھی، خاص طور پر جب بات آتی ہے حسنین کریمین کی تو خلفائے راشدین کا بڑا ہی پیار تھا دونوں شہزادوں سے۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ سے انہوں نے کہا کہ تم ہمارے غلام ہو، تو سیدنا حضرت عمر فاروق تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں لکھ کر دے دو، سند ساتھ لے جاؤں کہ امام حسن علیہ السلام سے کہ ہم آپ کے غلام ہیں۔ تو غلامی پر فخر کرنے والے سیدنا صدیق اکبر کوئی تحفہ آتا تو پہلے ادھر بھیجتے، بدری صحابہ کے ساتھ ان کا وظیفہ مقرر کیا جاتا، حضرت عثمان غنی سے اس قدر قریبی لگاؤ کہ رشتہ داریاں ہیں آپس میں، پھر حضرت عثمان غنی کو جب گھیرے میں لے لیا گیا تو یہ حسنین کریمین ہے جو پہرا دے رہے ہیں، تو ایک بڑی محبت کا تعلق تھا ان سے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صحابہ ہیں یا اہل بیت ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے پیارے ہیں، ان کے قریب لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست حضور سے تربیت پائی ہے، ستاروں کی مانند، اور ان کی کشتی میں جو سوار ہو جائے اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان سے سچی محبت کی توفیق دے، ہم ان کے نقش قدم پہ چل سکیں۔ الہی آمین۔ آپ اعمال تو ایسے نہیں ہیں، لیکن ہم بھی یہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں اور ہم کہیں کہ اپنے اعمال بھی ایسے بنائیں کہ ہم بھی ان کے غلاموں میں سے ہیں۔ پروردگار ہمیں اپنی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام ہستیوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گی سعدیہ آپ بھی پیام کربلا سے آپ کا بھی کچھ پیغام جو ہے وہ چلا جائے، ہماری بہنوں تک پہنچا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پیغام یہ کہ ہم نے اس پروگرام میں اپنے تمام شخصیات کو ڈسکس کیا اور یہ بتایا کہ آپ کے کیا فضائل و مناقب ہیں۔ ہم جب فضائل و مناقب کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبادات میں اتنے پختہ تھے کہ کبھی کوئی عبادت رد نہیں کی، اور فرائض کے ساتھ نوافل کا جو اہتمام تھا اور لوگوں کی مدد کرنا، ان کو عطا کرنا، یعنی کربلا میں جنہوں نے دشمنی نبھائی، مدینے آئے تو پوچھا کیا پہچانا نہیں، کہا پہچان لیا، کربلا آئے تھے وہ تمہارا کردار تھا جو تم نے کیا، آج مدینے آئے ہو یہ ہمارے نانا کا کردار ہے جو ہم نبھا رہے ہیں۔ تو جب کردار اتنے شاندار ہیں اور دشمنوں کو بھی عطا کر رہے ہیں تو پھر ہم کیوں پیچھے رہتے ہیں اپنوں کو ہی عطا کرنے میں۔ تو آج کے اس پلیٹ فارم سے میں یہ سب کو میسج دینا چاہوں گی، خصوصاً خواتین کو دینا چاہوں گی کہ بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ بچپن سے ہی حسینی کردار والے بچے پیدا ہوں، کہ لوگوں کو دینے والے، ان کے لیے قربانیاں دینے والے، ان کے ساتھ مل جل کر رہنے والے وہ بنے، اور ہمیں بھی اللہ رب العزت توفیق دے کہ ہم ان اسوہ پر عمل کر اپنی شخصیت کو مزید سے مزید تر نکھار سکیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بالخصوص دیکھیے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، تو وہ جو سجدہ امام عالی مقام کا تھا، ہم کیا ہماری اوقات، کیا ہماری زبانیں 70,000 مرتبہ بھی وضو کریں تو ان پاک ہستیوں کا ذکر کرنے کے لائق نہیں۔ بس ہمیں بھی یہ ضروری ہے کہ نمازوں کی خاص طور پر پابندی کریں، کیونکہ وہاں پر نماز قضا ہونے کا کوئی تصور نہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی۔ سعدیہ آپ تشریف لائیں، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، ممنون ہوں، مشکور ہوں۔ سحر اعظم آپ کی آمد، اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام آپ نے ابتدا میں بھی پیش کیا، کلام بہت خوبصورت اور انداز بہت خوبصورت، آپ ہی کے پڑھے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ کلام سے بلکہ منقبت سے اختتام کریں گے۔ بس اپنی جانب سے چند اشعار پہ اختتام کروں گی کہ زندگی میں جو معنویت ہے، زندگی میں جو معنویت ہے ذکر شبیر کی بدولت ہے، زندگی میں جو معنویت ہے ذکر شبیر کی بدولت ہے، اور سن رہا ہے حسین کی آواز، سن رہا ہے حسین کی آواز جس کی جتنی حد سماعت ہے، سن رہا ہے حسین کی آواز جس کی جتنی حد سماعت ہے۔ مجھے یعنی سیدہ زینب کو پیام کربلا سے اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔ باغ جنت کی بہرے مدحا خانے اہل بیت، باغ جنت کی بہرے
مدحا خانے اہل بیت، باغ جنت کی ہے بہری مدحا خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، ان کی پاکی تا خدائی پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائی پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، خشک ہو جا خاک ہو جا خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک ہو جا خاک میں مل جا فرات، تیری خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت۔